انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات میں حاضر خدمت میں قبول کیجئے ساجد حسین کا السلام علیکم۔ اور جہاں جہاں پہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری دعائیں نیک خواہشات آپ لوگ کے ساتھ ہیں کہ رمضان کا مہینہ آپ کے لیے خیر و برکت کے ساتھ گزرے، خیر و عافیت کے ساتھ گزرے، آپ کے رزق میں برکت ہو، آپ کی اولاد میں برکت ہو، تو ساری جو نعمتیں ہیں وہ آپ ہی سمیٹیں، یہ ہماری دعا ہے۔ اور امت مسلمہ کے لیے رمضان المبارک ایک بہت بڑا تحفہ ہے، تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے، اور اس مہینے میں آپ رحمتیں لوٹیں، مغفرتیں کروائیں، اور اسی مہینے میں مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت بھی ہے۔ تو آپ جیسی بڑی قداور شخصیت ہم سے بھی اسی مہینے میں بچھڑ گئیں، اور آپ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آپ کی شہادت کے دن پر ہم آپ کو بھرپور خراج تحسین پیش کریں گے۔ آج کیونکہ امت مسلمہ پانچواں روزہ رکھے گی، اور پھر اس کی افطاری بھی کرے گی، اس کی سحری بھی ہم کریں گے، اور پھر پہلا عشرہ ہے، ہم پہلے عشرے کا پروگرام کر رہے ہیں۔ علماء اکرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اسٹوڈیو میں آتے ہیں، ہمیں فون کال پہ بھی جوائن کرتے ہیں، ہم ان کا ٹائم لیتے رہتے ہیں تاکہ آپ کی رہنمائی ہو، اور کوشش کرتے ہیں ان سے سوال وہ کریں جو کہ انفارمیٹو ہو آپ لوگوں کے لیے۔ تعارف کرواؤں، اسٹوڈیو میں اس وقت معروف شناخواں نوجوان ہیں۔ میں آپ کے لیے اکثر یہ کہتا ہوں کہ بڑے مرتبے پہ آپ نے آنا ہے۔ آپ کی آواز میں، آپ کے نعت پڑھنے کے انداز میں وہ سیرت موجود ہے، وہ خوبصورتی موجود ہے جو ایک اچھے نعت خواں میں ہونی چاہیے۔ محمد سمیع قادری نے جوائن کا خوش آمدید سمیع آپ کو، اور سمیع سے ہم نعت بھی سنیں گے، اور ایک نعت نہیں سنیں گے سر، ہم ان سے 2 نعتیں سنیں گے، اور آپ کو موقع دیتے آپ یاد کریں کوئی اچھا کلام۔ آج میں آپ کے ساتھ جبھی میں بھی آپ وہ بھی سنوں گا آپ سے کلام، اور میں پہلے نا ایک میں عالم دین کو ذرا جوائن کر لوں، ان سے ذرا ہم رہنمائی لے لیں پہلے رمضان کی پہلے عشرے کی حوالے سے۔ اس وقت ہمیں معروف عالم دین علامہ شوکت حسین سیالوی صاحب نے فون کال پہ جوائن کیا، آپ کو ہم خوش آمدید کہیں گے۔ سر سیالوی صاحب خوش آمدید کہیں گے۔ جناب بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ غالباً آپ آج اسٹوڈیو آ نہ سکے، آپ راستے میں ہیں، تو آپ نے رہنمائی فرمائی، فون کال پہ ہمیں ٹائم دیا، اور بہت پہلے تو آپ کا شکریہ۔ سوال میں آپ سے کروں، چونکہ ہم پہلے عشرے سے گزر رہے ہیں، آج 5واں چھٹا روزہ امت رکھے گی، افطاری کرے گی، مجھے یہ بتائیں سیالوی صاحب، اور امت کی رہنمائی کریں کہ رمضان کسی تحفے سے کم نہیں ہے، لیکن ابھی بھی کچھ ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے رمضان کو سنجیدہ نہیں لیا، ان کی بھی رہنمائی کریں۔ جی ساجد حسین صاحب، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ جو کہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی برکت ہے، اور اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے، اور مسلمانوں کے لیے یہ مہمان بن کر آیا ہے۔ دیکھیں، دنیاوی اعتبار سے جب میرے اور آپ کے گھر میں کوئی مہمان بن کر آتا ہے اور ہم اس آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے، جی ضیافت کا اہتمام کرتے ہیں، اس مہمان وہ ٹھیک ہے جی میں آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی اب بہتر ہوئی، اب بہتر ہوئی۔ جی میں عرض کر رہا ہوں ماہ رمضان المبارک یہ ہم مسلمانوں کے لیے بہت بڑا اللہ کی طرف بن کر آیا ہے، اور دنیاوی مہمان جب کسی کے ہاں آ جائے تو اس کی مہمان نوازی کے لیے طرف سے ہر میزبان ایک بہتر انداز میں ضیافت کا اہتمام کرتا ہے۔
اور مہمان کو ہم کھلاتے اور پلاتے ہیں. یہ جو ماہ رمضان المبارک مہمان ہے، اس کا تقاضا کھانے اور پینے کا نہیں ہوتا. یہ مہمان ہم مسلمانوں سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے فدہ کرو، وہ فرائض ماں کے ہوں اور وہ فرائض زکوٰۃ کے ہوں، وہ فرائض حج کے حوالے سے ہو اور واجبات کی ادائیگی کے حوالے سے تقاضا ہے کہ آپ واجبات کی ادائیگی کریں، آپ فطرات کی ادائیگی کریں، آپ صدقہ خیرات کی ادائیگی کریں. یہ مختلف جو ہے جب کام ہم کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں بے مثل و بے مثال اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. تو یہ مہمان ہمیں اپنی زندگیوں کو خوبصورت درس دیتا ہے. یہ مہمان ہمیں اپنی زندگیوں کو اسلامی سانچے میں ڈالنے کا درس دیتا ہے. یہ مہمان ہمیں صراط مستقیم پر گامزن ہونے کا درس دیتا ہے. اور یہ مہمان ہمیں وہ طریقہ اور سلیقہ بتاتا ہے کہ ایسے کام کرو جس سے تمہاری بھی بہتر ہو جائے اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے. تو لہٰذا ہمارے حاضرین و ناظرین کو چاہیے کہ یہ ماہ رمضان المبارک نعمت سے کم نہیں ہے. یہ بہت بڑا تحفہ ہے، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. تو جب یہ نعمت اگرچہ ہمیں اپنی زندگی میں مل گئی ہے تو ہم اللہ کا شکر بجا لائیں اور اس نعمت خدا سے بھرپور فائدہ حاصل کریں. اس میں ہم کلام الرحمن کی تلاوت کریں اور اس کے اندر جو ہے ہم راتوں کو قیام کریں، نماز تراویح کا اہتمام کریں اور اسی طرح روز ساتھ ساتھ ہم جو ہے جو ایک دوسروں کے حقوق ہیں وہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں. یتیموں، مسکینوں، بے سہارا لوگوں کے دکھوں ٹھیک ہے تو ہمیں ایک عظیم درس دیتا ہے ساجد صاحب. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. مولانا شوکت حسین سیلوی صاحب نے اپنا قیمتی وقت دیا اور امت کی رہنمائی کی. اور اکثر اوقات ہونا تو یہ چاہیے کہ جو جس منصب پر بیٹھا ہے وہ اس منصب کا حق ادا کرے. جس طرح علماء حق اپنے منصب کا حق ادا کرتے ہیں، امن کا پیغام دیتے ہیں، ریاست کے ساتھ چلنے کی بات کرتے ہیں، تو یہ علماء اکرام، مفتیہ اکرام کا فرض بنتا ہے اور وہ فرض بخوبی پاکستان میں ادا کیا جا رہا ہے تمام مکاتب فکر سے. محمد سمیع قادری، بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساجد بھائی آپ نے کلام کا بولا، جبھی میری حسن کے در تمہارے یا رسول اللہ، بسم اللہ. یہ کلام پڑھتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ بھی یہ کلام میں آپ کے ساتھ ہوں، آج سر آپ کے ساتھ ہوں. ماشاء اللہ، یہ الفا مزہ آ جائے گا. بسم اللہ. جب میری حسن کے در تمہارا یا رسول اللہ، جب میری حسن کے در تمہارا یا رسول اللہ، جب میری حسن کے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا حشر اس لاج رکھ لینا تمہارا ہوں، تمہارا ہوں، تمہارا یا رسول اللہ.
بروزے حشر میں میرے سے یقین لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تو تمہارا ہوں، تمہارا یا رسول اللہ، اور دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، خدا کا جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ۔ یہ پھر سے یہ دیکھیں نا، یہ شاعر نے کیا خوب مطلب انداز نہیں ہے، الفاظ نہیں ہے میرے پاس کہ میں کس انداز سے اس شاعر کی تعریف کروں کہ اس نے کیا شاعری کی ہے محمد مصطفیٰ پہ۔ ہاں دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، خدا کا جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، یہی ہے جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ اور بہترین انداز میں آپ کلام پڑھتے ہیں، اور یہ خدا داد صلاحیتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے۔ کوئی اچھا نعت پڑھتا ہے، کوئی اچھی ہوسٹنگ کر لیتا ہے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ وہ میرا مالک جس کو چاہے علم عطا کرے، اور یہ تب ہوتا ہے جب آپ حصول علم کے لیے تگ و دو کرتے ہیں۔ تو کوشش ہم کریں گے کہ جس طرح علماء اکرام کو ہم نے کال پر لیا، اسی طرح حکومت کیا کر رہی ہے عام آدمی کے لیے۔ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ جس طرح راشن پیکیجز دے رہی ہے، جس طرح عام آدمی کی کفالت کا ذمہ لے رہی ہے، کیونکہ ریاست ماں ہوتی ہے، اور کیا وہ ماں اپنے فرائض بخوبی انجام دے رہی ہے؟ یہ بڑا سوال ہے۔ ہم صرف رمضان کا ہی مہینہ اگر اٹھا لیں تو کیا ہم رمضان میں مومن اور مسلمان جو ڈیفینیشن ہے مسلمان کی، کیا ہم وہ ہونے کے قابل ہو جاتے ہیں، یا کہ ابھی بھی ہمارے کرنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے لیکن ہم کر نہیں پاتے؟ تو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، اور حکومت وقت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے کام کرے۔ میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ سی ایم پنجاب سے لے کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب پیکیج کا اعلان کر رہے تھے، اور وہ کیش قیمت میں آپ کو 12,500 روپے ملیں گے۔ آپ ضرور رابطہ کریں، حکومت کی ویب سائٹ پر جائیں، اور آپ اس کے لیے ریکویسٹ ان کو کر سکتے ہیں۔ اور میں اس وقت سمیع قادری سے گزارش کروں گا، نعت رسول مقبول بھی ہم سنیں گے۔ آج ہم ایک منقبت کو بھی شامل کرتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، کیونکہ یہ دین ہمیں انہی کے وسیلے ملا ہے۔ یہ دین آپ کے گھر کی میراث ہے، یہ دین آپ کے گھر پہ پلا بڑا، جوان ہوا، باہر گیا، اور پھر دیگر لوگوں کو اس نے اپنی آغوش میں لیا۔ تو جو وارثان دین ہے
ان کا بھی ہم ساتھ ساتھ ذکر کریں گے، نبی کے گھر والوں کا بھی ذکر کریں گے، اور منقبت ایک ایسا وہ کہتے ہیں نا، لکھنے والے نے لکھا ہے کہ جس میں تمام ہم گھر والوں کا ذکر کرتے ہیں. اور کوشش بھی یہ کرنی چاہیے، ہر کسی کی دین پر ریسرچ ہے کہ جو آل محمد کی قربانیاں ہیں دین اسلام کے لیے، اس سے ہمیں مطلب پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، وہ ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے، کیونکہ حق ہمیشہ دین اسلام حق کی ہمیں تلقین کرتے نظر آتا ہے کہ حق بات کریں، اور علماء اکرام حق بات کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. اگر کہیں کوئی کمی کوتاہی ہے اس کو بھی فلفل کرنے کی ضرورت ہے. ہم بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبے میں کہا تھا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 اہم چیزیں، تیسری کوئی چیز نہیں. وہ 2 اہم چیزیں تھیں، ایک قرآن مجید فرقان حمید، اور دوسرا میرے گھر والے، میرے اہل بیت. تو ہم نے شاید آپ کے جانے کے بعد آپ کے گھر والوں کو ستایا امت نے، اور پھر بہت سارے ایسے جواں مردوں نے آپ کے بدلے لیے، آپ کے لیے جانوں کے نذرانے دیے، کوئی حر بنا، کوئی مختار بنا. تو ایسے بھی لوگ ہیں. یہ تو نوازی ہے اس پروردگار کی کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم آپ کے وفاداروں میں شامل ہو جائیں. یہ سارا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر کوئی اپنی تھاٹ کے حساب سے، اپنی نالج کے حساب سے دین بتانا لگ گیا ہے. اب وہ صحیح بتا رہا ہے غلط، اس کو ویورشپ چاہیے، لیکن اس کو شاید اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے کہ ہم نے مر جانا ہے. ہم سے پہلے جو امتیں تھیں وہ بھی گئیں، اور ہمارے اجداد سے وہ بھی گئے، ہم نے بھی ایک دن چلے جانا ہے، فلسفوں میں رہ جانا ہے. کچھ دن گھر والے یاد کریں گے، کچھ دن دوست یاد کریں گے، اس کے بعد ہمارا ذکر اس دنیا سے ختم ہو جائے گا. تو کیوں نہ ہم ان کا ذکر کریں کہ جن کا ذکر تا قیامت ختم نہیں ہوگا، اور وہ ذکر اہل بیت ہے. بسم اللہ. مولا علی کی منقبت شریف. بسم اللہ. ماشاء اللہ سماعت فرمائیے گا. ایک بڑا خوبصورت کلام. مولا فازلی مولا مولا فازلی مولا 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 علی مولا 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 علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا من تو مولا ہوئے کیا سے کیا علی کے والے ہوئے کیا سے کیا علی کے والے ولی بدل گئے یا علی کے والے علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا من کنتو مولا من کنتو مولا وقت نماز ان پہ کسی کا اثر نہیں وقت نماز ان پہ کسی کا اثر نہیں پاؤں سے تیر نکلا علی کو خبر نہیں مولا علی مولا مولا علی مولا من کنتو مولا من کنتو مولا ساری جنت میں رسول ازلی لکھا ہے ڈالی ڈالی پہ علی اور ولی لکھا ہے سبز پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا سرخ پھولوں پہ حسین بن علی لکھا ہے علی مولا مولا
نظر حق کا ولی کہتے رہ جائے عشق میں ولیوں کا ولی کہتے جسے ڈوبا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں علی مولا علی مولا مولا علی مولا من کنت مولا. کیا بات، ماشاءاللہ، بہت خوب. اور ساری عزتیں بے شک اللہ تعالیٰ نے آل محمد کو بخشی. بے شک بے شک ہر چیز سے آل محمد کو نواز دیا. اذانوں میں بھی آپ ہیں، درود میں بھی آپ ہیں، جنگوں میں فاتح بھی آپ ہیں، جنت کے سردار بھی آپ بے ہیں، شک، بے خواتین میں شک، جنت کی سردار بھی آپ ہیں. بے شک بچا کیا؟ سبھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا. وہ اس لیے بھی کہ یہ دین اسلام نے سب سے زیادہ قربانی بھی اللہ تعالیٰ نے آپ سے لی، بے شک. اور آپ نے وہ قربانی ایسی دی کہ نواز ہے رسول کے پاس جا کے اس دین نے پناہ لی. جب دین پر برا وقت آیا تو دین نے حسین کے پاس پناہ لی، اور حسین ابن علی نے بھی اپنے احرام کھولے اور کہا کہ میں اس دین کی بقا کی جنگ لڑوں گا، میں اپنی سارے خاندان کو قربان کروں گا تاکہ اس دین کا علم گرنے نہ پائے. اور تاریخ نے دیکھا، جن و بشر نے دیکھا، تمام ملائکہ نے دیکھا کس طرح نواز رسول نے اپنے نانا کا دین بچا کے ہمیں دکھا دیا. اور آج جو ہم مسلمان ہیں، یہ سارا کریڈٹ بھی نواز رسول کو جاتا ہے کہ اس دن اگر آپ یزید کے آگے سیسا پلائی دیوار بن کے نہ کھڑے ہوتے تو شاید دین ہم تک نہ پہنچ چکا تھا، اور دین کی شکل یزید بگاڑ چکا تھا. اسی امید کے ساتھ میرا ملک شاد و آباد ہے. مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. انعام رمضان انعام رمضان انعام رمضان انعام رمضان